میں نے ماضی میں بھی بہت بار اس طرف واضح طور پہ بتایا ہوا ہے کہ قادیانی اپنے گماشتے اپنے پلید ایجنٹوں کے ذریعے، جیسے اوریا مقبول جان حرام زادہ اور وہ گنجا ہارون رشید جس کے ساتھ بچپن میں بہت ہوا تھا شدید، گنجے تیری وہ پرانی عادت گئی ہے کہ نہیں اجے، یہ لوگ آ کر تو ہمیشہ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف وہی بکواس کرتے رہتے ہیں جو قادیانیوں کے منہ سے نکلتی ہیں. تو بالکل اور بالکل قادیانیوں کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ وہ جب بھی آئیں گے، جو موقع ہوگا، جو موضوع ہوگا، وہ ضرور اور ضرور بھٹو کو جو ہے بیچ میں لا کر تو اس کی بات تعریفی شروع کر دیں گے. جیسے آپ دیکھ لیں اس کے اکثر پروگرام اوریا مقبول جان کے یا ہارون رشید کے، زاد حامد کے، اور وہ کرنل جنرل شعیب ہے قادیانی، یہ حرام زادے جو ہیں، یہ کوئی بات ہو رہی ہو تو آخر میں اس کا سارا ذمہ داری بھٹو پر ڈال دیتے ہیں. اور یہی قادیانیوں کی منشا ہے، یہی قادیانیوں کی زبان ہے، یہی قادیانیوں کا طریقہ واردات ہے. وہ خود اسی طرح کرتے ہیں، ان کے ایجنٹ بھی کرتے ہیں. تو میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ میں نے آپ کے سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، میں نے ایک تراشا لگایا ہوا ہے الفضل کا، کچھ اس طرح سے ہے: اپنے بچوں کو تعلیم الاسلام کالج لاہور میں بھجوائیے، دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی دی جاتی ہے. اوے اوریا ذرا داستے سے یہ کون سی تعلیم دینی دیتے ہیں وہاں؟ ہاں، دینی تعلیم تو یہ ہے کہ بتایا جائے کہ جس شخص نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کی نبوت کا دعویٰ کیا وہ غدار ہے، وہ کذاب ہے، وہ کافر ہے. یہ ہے دینی تعلیم. یا تم بتاؤ کہ کون سی ہے دینی تعلیم؟ اسپیشلی جب ہم اس قادیانی موضوع پہ کرتے ہیں، اس نے پھر لکھا ہوا ہے کہ بخاری کا درس بھی دیا جاتا ہے اور جو مرزا قادیانی کی کتابیں ہیں اس کا درس بھی دیا جاتا ہے. اوکے، اب ایسے ذریعے کو، ایسے میڈیم کو اگر آپ نے قومی ملکیت میں قرار دیا، جو کہ تعلیم الاسلام کالج مرزائیوں کا جو تھا، ذوالفقار علی بھٹو نے ڈنڈا دے کر تو اس کالج کو قومی ملکیت میں لیا، جس کالج کے ذریعے بے شمار مسلمانوں کے بچے جو ہے وہ وہاں جاتے تھے اور اینڈ آف دا ڈے وہ قادیانی بن کے نکلتے تھے. ارے اس کو بند کروا کے وہاں استاذہ جو ہیں ان کو تبدیل کیا، حکومت کی، مسلمان حکومت کی کسٹڈی میں وہ ساری چیز آ گئی. اے مجھے بتائے کوئی یہ دین کی خدمت ہے کہ نہیں؟ اور اگر ایسے قومی ملکیت پروگرام کے اوپر تنقید کرنا، اس کو جو ہے وہ بتانا کہ یہ سب سے خراب عمل تھا، یہ تھا، وہ اسلام کا دشمن ہے. کیونکہ تعلیم الاسلام کالج کو قومی ملکیت میں لیا جانا یعنی قادیانیوں سے چھین لینا. خدا کی قسم ہے کہ یہ اسلام کی خدمت ہے. اور یہ مراسی، یہ حرام یار، تم لوگ مجھے ان کو گالی دینے سے کیوں روکتے ہو؟ اور یہ ڈیزرو کرتے ہیں. میں بڑی مشکل سے ضبط کر رہا ہوں، ورنہ میں تو ان کو وہ ذات کی گالی دوں کہ اگر ان میں تھوڑا سا بھی غیرت کا مادہ ہوتا یہ ٹی وی پہ آنا بند ہو جاتے. لیکن کیا کریں، غلطی ان کی نہیں ہے، پہلے سے ان کی ماؤں کی غلطی ہے. تو بہرحال میں پھر یہ کہتا ہوں، ہے کوئی مسلمان جو بتائے کہ تعلیم الاسلام کالج کو قادیانیوں سے چھین کر، اس کے اوپر پابندی لگا کر، اس کے اندر جو ہے پورا عملہ چینج کر کے ان کی جگہ غیر قادیانی استاذہ اور دیگر، اور مجھے بتاؤ یہ اسلام کی خدمت ہے کہ نہیں؟ مولوی تو نہیں بتائیں گے، کیونکہ، اور یہ جو آج کے جرنلسٹ ہیں یہ بھی نہیں بتائیں گے،
کیونکہ 95% پاکستان کے جرنلسٹ، صحافی، اینکر مین اینڈ سو کولڈ دس اینڈ دیٹ، وہ بذات خود براہ راست قادیانی ہے یا قادیانی نواز ہے، اور قادیانی نواز ہونا بھی قادیانیت ہے۔ اس لیے خدا کے لیے اس بات کو سمجھیں کہ میں کسی کے ساتھ دشمنی کی بات نہیں کر رہا، میں تو دینی اصول بتا رہا ہوں۔ دینی اصول یہ ہے کہ جو بیعت کی نہ کی، قادیانیت کی حمایت کی، ان سے میل جول رکھا، ان کے ساتھ جو ہے آپ نے اس کو سوشل بائیکاٹ نہیں کیا، تو آپ بھی قادیانیوں سے اٹھائے جاؤ گے بلا شبہ۔ وہ دن دور نہیں جب یہ زاد احمد اور یہ all this یہ جو کچڑا ہے، یہ تو بھائی وہ دن دور نہیں۔ مرزا قادیانی کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا مرزا قادیانی کے ساتھ اٹھیں گے۔ پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ دیکھیے کسی کے ساتھ، میں نے تو سارے ریفرنس دیتا ہوں یار، سارے ریفرنس دیتا ہوں، اگر کوئی اس کو جو ہے وہ نہیں کرتا تو اس میں میری کیا غلطی ہے؟ میں تو ان کے گھر پہنچ کر ان کی قادیانیت جو ہے ان کو ایکسپوز کرتا ہوں۔ یہ دیکھ لیں، یہ لکھا ہوا ہے پیٹریوٹک احمدیز ان دا تعلیم الاسلام کیڈٹ کوپ، فوٹو بائی ربوہ اولڈ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن۔ آگے بہرحال جس ملک کی فوج کی ایلیٹ جو ہے یہاں سے نکلے اور کوئی بولے نا سوائے آغا وسیم کے، isn't it shame؟ یار ہر چیز آپ کے سامنے ہے۔ تو بھائی اخیر میری ساری باتیں جو ہیں وہ میں مجھے یہ ملک کے سروائیول کا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نموز کا واسطہ ہے یار۔ جو میں کہتا ہوں خدا کے لیے اس کو سیریس کنسیڈر کرو۔ اس سے زیادہ ننگے ثبوت ان کے کون دے سکتا ہے کہ ان کے گھر سے ہی چیزیں لا کر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور آپ کے ادھر سے سنتے ہیں ادھر سے نکال دیتے ہیں۔ پورا جو ہے وہ سکوت، مکمل سکوت۔ دیکھیے میری کوئی بات اگر غلط ہے، آئے کوئی جرنلسٹ، آئے کوئی مولوی، آئے کوئی لبرل مجھے چیلنج کر کے دکھائے، آئے جے میں اوزا حال نہ کر چھڑیا، تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ یارو کیا ہو گیا ہے؟ آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، آپ اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق کہتے ہو؟ منافقت ہے، منافقت ہے۔ اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرنے سے پہلے اللہ کے دشمن کو رد کرو۔ تو تم کیسے مسلمان ہو کہ ان کی بولی بولتے ہو؟ وہ بھٹو کو زانی شرابی کہتے ہیں، وہ بھٹو کو کہتے ہیں کہ اس نے پاکستان کی جو اقتصادی صورتحال تباہ کر دی، وہ بھٹو کے اوپر بنگلہ دیش بنانے کا الزام، سب کے سب قادیانیوں کی طرف آتے ہیں اور یہ قادیانیوں کی بولی بولتے ہیں، اور پھر آپ لوگ کہتے ہو کہ یہ قادیانی مخالف ہیں۔ وہ لنگڑا حرامی کتا وہ کیا کہتا تھا؟ اور یا مقبول جان جو ہے عاشق رسول ہے۔ دیکھو یار، اور اس کو بتا دیا گیا۔ میں بار بار اس کا ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ بہت سارے مسلمان جو بچے ہیں وہ اس حرام زادے کی تحریک کے ساتھ شامل ہو کر اپنا ایمان ضائع کر رہے ہیں۔ وہ بچے ہیں، میں ان کی اصلاح کی بات کر رہا ہوں۔ تو جناب ہر ایک چیز آپ کے سامنے ہے۔ قادیانی خود کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ ربوہ تعلیم الاسلام کالج سے کیڈٹ نکلتے ہیں، اور یہ باجوے، یہ جتنے بھی آج جرنیل ہیں، یہ وہیں کی پیداوار ہیں۔ اس کو ہائیڈ کر دیتے ہیں جب ان کا پروفائل لکھا جاتا ہے، اس کے اوپر نہیں لکھتے کہ وہ تعلیم الاسلام سے فارغ التحصیل ہیں، یہ سارا سلسلہ جو ہے، جیسے ساری دنیا جانتی ہے، سارے فوجی جانتے تھے، بڑے بڑے فوجی افسر، جی ایچ کیو، سب کے سب وہ اویئرنس تھی، ان کے ریکارڈ میں تھا کہ جنرل ضیاء الحق جو ہے وہ قادیانی ہے، سب جانتے تھے۔ اوکے، اس زمانے کے 70s کی میں بات کر رہا ہوں، لیکن اس کے پروفائل پہ نہیں لکھا ہوا تھا۔ تو
حالانکہ ملٹری کے آفیسر جی ایچ کیو، لیکن کیونکہ جی ایچ کیو خود دا گرینڈ ہاؤس آف قادیان ہے اور میری آواز ہے، میں بول رہا ہوں، میرے بعد یہ پتہ نہیں اس کے اوپر کوئی بولنے کی جرت کرے نہ کرے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن کاش کہ اس حقیقت کو، ان پوائنٹس کو جن کو میں نے بتایا ہے، اس کے اوپر قوم سیریسلی آئے تو بالکل یہ جو ہے یہ ایک حقیقت بیانی ہے، اس میں کوئی دروغ گوئی نہیں، جھوٹ نہیں، فیکٹ ہے آپ کے سامنے۔ کوئی مسلمان یہ بتائے مجھے کہ جس قومی ملکیت سے قادیانیوں کی فیکٹریاں، قادیانیوں کی زمینیں، قادیانیوں کے جو ذرائع ابلاغ کیا کہتے ہیں جس میں ایجوکیشن دی جاتی ہے قادیانیت کی، وہ قادیانیوں سے چھین کر قومی ملکیت میں لے آنا، قادیانیوں کی کمر اس سے ٹوٹتی ہے کہ نہیں؟ بتائیں، نقصان ہے کہ نہیں قادیانیت؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ پاکستان کے جو بڑے بڑے صنعت کار ہیں، یہ جو کیا نام ہے، شوگر مل ہے، جوٹ مل، کیا وہ دوسری چیزوں کی مل ہے، گنا نہیں، وہ جو شوگر مل ہے، رائس مل، اور یہ جتنی بھی مل ہے، فلور مل وغیرہ، خدا کی قسم یہ اکثریت قادیانیوں کی تھی اور ہیں ابھی بھی۔ اگر بھٹو نے ان کے اوپر ہاتھ ڈالا تو وہ جانتا تھا کہ یہ جو ہے مالی طور پہ انہوں نے پاکستان کی اکانومی کو یرغمال بنایا ہوا، ان سے چھیننا چاہیے۔ اور ایمان سے یہ پاکستان اور اسلام کی ایک خدمت تھی، لیکن یہ حرام زادہ اور یہ اور آئیں تو صحیح نا میرے سامنے بات تو کریں، یہ حرامی، یہ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں نے دیکھیے اتنی زیادہ گمراہی پھیل چکی ہوئی ہے عوام کے اندر بھی، مولویوں کو تو خیر وہ تو ہیں ہی، شاید ایک دو کوئی ہو، لیکن وہ بھی ہڈن ہے، چھپا ہوا ہے، جو حقیقت میں قادیانی ایجنڈے پہ کام نہیں کرتا، جو حقیقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ عاشق ہے اور وہ سمجھتا ہے میری باتوں کو کہ یہ درست کہہ رہا ہے، لیکن ظاہر ہے آگے کوئی نہیں ہے، لہٰذا ہمیں نہیں پتا کہ تو یہ سارے مولوی جو ہیں یہ خدا کی قسم ہے یہ اللہ سے نہیں ڈرتے، یہ فوجیوں سے ڈرتے ہیں، یہ پولیس سے ڈرتے ہیں۔ میں سچی بات بتا رہا ہوں، اس میں کوئی جو شک کرتا ہے وہ بھی گمراہ ہے۔ بھئی آپ کے سامنے ہر چیز آ گئی، میں آپ کو سمپل سی بات بتاتا ہوں یار، کیا عمران خان، کیا دوسرا تیسرا، یہ سب کے سب ایک جو ہیں یہ قادیانی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، لیکن بہرحال یار اس سے زیادہ مجھے کوئی مولوی اس کا مجھے بتائے، اگر کسی مولوی کے اندر، کسی تحریک کے اندر، کسی دعوت اسلامی کے اندر، کسی کوکب نورانی کے اندر، کسی مولوی کے اندر اگر یہ غیرت ہے، اگر وہ یہ، میں ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ جو عمران خان اپنی کتاب میں اور میرا پاکستان کے صفحہ نمبر 63 کے اوپر، 63 کے اوپر، اور یہ لکھ رہا ہے کہ بھٹو نے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا مگر اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلا، مجھے یہ بتاؤ۔ قادیانی بھی یہی کہتے ہیں کہ اس کا تو نتیجہ کچھ نہیں نکلا، فرقہ واریت بڑھ گئی، اور عمران خان نے کا کفر، قادیانیت نوازی، قادیانی ہے تو قادیانی، وہ چھپی نہیں ہوئی، چھپی ہوئی ہے۔ اور اگر اوریا مقبول جان ہارون وغیرہ یہ واقعی ان کی ماں با کردار تھیں، واقعی اگر ان کی والدائیں کسی اور کے پاس نہیں جاتی تھیں تو خدا کا واسطہ ہے آئیں مجھے بتائیں کہ مرزائیوں کو غیر مسلم قرار دینے کا نتیجہ نہیں نکلا، آئیں اس کی تعویل کریں۔ اگر بچپن میں ان کے ساتھ محلے کے بچوں نے، محلے کے اباش نوجوانوں نے
تو بتائیں نہیں آئیں گے یہ. یا کوئی مولوی اتنی جرت کرے کہ وہ یہ کہہ دے کہ بھئی ان کے یہ جو اس نے لکھا ہے اپنی کتاب میں یہ کفر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے اوپر حملہ مرزائیوں نے کیا, ان کی ختم نبوت پہ حملہ مرزائیوں نے کیا, اور وہ غیر مسلم قرار دے دیے گئے, اور وہ کہہ رہے اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلا. انصاف ہوا کہ مسلمان کی پہچان ہی یہ رکھ دی گئی کہ جناب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ غیر مسلم ہے, وہ کذاب ہے. اور عمران خان جس کو نبی کا رتبہ دے رہے ہیں, یہ حرامزادے, یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلا. ہاں یار, کیا یہ آدمی پاکستان کو جو ہے وہ مدینہ ریاست بنائے گا؟ Get it. خیر بات پھر لمبی ہو جاتی ہے, تو میں گزارش کرتا ہوں تمام ساتھیوں سے, تمام لوگوں سے, یار آپ کیوں نہیں خدا کے لیے, کیا یہ سوشل میڈیا وغیرہ پہ آتا ہے, لوگ اللہ کا واسطہ ان سے پوچھیں یار, ان سے کیوں نہیں پوچھتے کہ اگر یہ عمران خان کی یا کسی کی تعریف کرتے ہیں, ضیاء الحق کی, یہ وہ ان کا سپورٹ کرتے ہیں, تو اس کے اوپر قادیانی ہونے کے الزام ہے, یہ کیوں نہیں آغا وسیم کے ساتھ ایک لائیو ڈیبیٹ کرتے ہیں؟ یہ آپ ان سے کیوں جواب طلبی نہیں کرتے یار؟ آپ یہ میرا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے, یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت لینے کا ایک نادر موقع ہے, اور آپ ٹس سے مس نہیں ہوتے. مجھے افسوس ہے, میں کتنے عرصے سے کہہ رہا ہوں, ان کو ٹیلی فون کرو, ان کو کہو کہ جی ہم آپ کی باتیں سنتے ہیں یہ, لیکن یہاں آپ نے یہ جو باتیں کہیں اس کی تعویل کریں. پہلے تو آپ اتنا کریں, آپ اتنی تعریف کر رہے ہو عمران خان کی, اس کو اتنا کچھ کر رہے ہو, اس کو کہو بھی تیرے اوپر سچا یا جھوٹا الزام آیا مرزئی ہونے کا, چلو قوم کے سامنے آ کے مرزا کو شرعی طور پر جو ہے وہ کذاب اور اس کو جہنمی بول دو. کیا ہو جاتا ہے یار اس سے؟ لیکن یہ نہیں کہتے, اور آپ پھر بھی یہ لوگ اس کی غیر, یار یہ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے, میرا مطلب کہنے کا یہ, ان حرامزادوں کی وجہ سے بے شمار جو کچے ذہن ہیں بچوں کے, وہ بیچارے جو ہے وہ گمراہ ہو رہے ہیں, اور گمراہی جو ہے وہ غلامی کی پہلی سٹیپ ہے. تو جناب یہ حالت ہے. امید کرتا ہوں جو میری بات کو سن رہا ہے وہ ضرور اس کے اوپر عمل کرے گا, اور ان لوگوں سے کویسچن کرے گا کہ آپ نے یہ آپ جنرل ضیاء کو کہتے ہو, اس کے اوپر مرزئی ہونے کا یہ ثبوت ہیں, آئیں اس کا جواب دیں. آپ عمران خان کو کہتے ہو, آپ بتائیں کہ جب وہ اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے کہ اس کا نتیجہ کچھ نہیں ہوا, کیا آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ مرزئی جو ہے اس کو نان مسلم ڈکلیئر کرنے کا نتیجہ کچھ نہیں نکلا؟ اگر اصل کے ہیں تو آپ جواب دیں, اور پھر فتوے لیں کہ عمران خان کا تو کفر جو ہے اس کے اوپر تو جو شک کرے گا وہ بھی بالکل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو نان مسلم ڈکلیئر کرنے کا بہت بڑا نتیجہ نکلا ہے. اوکے, جو آج ہم بیٹھے مرزئیوں کو رد کر رہے ہیں اور ان کو برملا کافر کہہ رہے ہیں, اس سے پہلے کوئی 74 سے پہلے کوئی ان کو کافر کہتا تھا, اس کو اٹھا کے لے جاتے تھے. 10,000 مسلمانوں کو انہوں نے شہید کر دیا ہے. کیا کسی مولوی نے کہا ہے کہ ان کا جو ہے وہ کیا جائے, کیا نام ہے, فوج جو ہے اپنے اس گاؤں نے کردار کے اوپر معافی طلب کرے؟ کوئی نہیں کہہ رہا, کیونکہ کوئی بھی ہو مولوی, بڑے تو بڑا, چھوٹے سے چھوٹا, جو یہ بات نہیں کر رہا وہ قادیانیوں کا دشمن نہیں ہے. تو سچی بات تو یہ ہے.
تو ہمیں جناب نہ تو اس وقت تبلیغ کے مولویوں کی ضرورت ہے جو گرمیوں میں یورپ میں آ کے تبلیغ کرتے ہیں اور ننگی بیچ پر جا کے کہتے ہیں جی ہم جا کے، اور گیز اور لیسبین کے پریڈ کے اوپر جا کے کہتے ہیں جی ہم آپ کو مسلمان بنانے آ گئے. تو نہ ہی کسی اور کی ضرورت ہے، نعتیں بھی سنی، سب کچھ ہو گیا ہے. اب کم ٹو دا پوائنٹ. یہاں نہیں آئیں گے، یہاں نہیں آئیں گے. میٹھی میٹھی باتیں ہوئیں گی، یہاں نہیں آئیں گے. تو ظاہر ہے قادیانی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت اہمیت رکھتی ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ضرور اور ضرور لوگ جو ہیں اوریہ مقبول سوشل میڈیا کے حد تک ان کا پیچھا کرو. خدا کی قسم ہے اس میں ثواب ہے. یہ ایکسپوز ہوں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ یار تھوڑی سی جرات کریں. آپ ہمبلی ایک وہ کریں جی، آپ سے ریکویسٹ ہے، ہم آپ کے فین ہیں یا ہم آپ کو سنتے ہیں، یہ آپ کی باتیں بہت اچھی ہیں، لیکن یہاں ذرا بات تو کریں. اول تو ان کی حرامزادوں کی کوئی بات اچھی نہیں، لیکن میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں لپیٹ کر بات کریں ان کے ساتھ. چلو نہ کوئی یار کیا ہو گیا یار، اتنا بھی کیا ڈرنا کہ وہ میں دعوت اسلامی والوں سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، تحریک لبیک وغیرہ تو ہے ہی قادیانیوں کی، کہ خدا کا واسطہ دعوت اسلامی والوں، اللہ نے آپ کو بڑے فنڈ شنڈ دیے ہیں. چلو کچھ نہیں تو ایک، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ 1953 میں جو لوگ شہید ہو گئے تھے وہ عاشقان رسول ہیں، تو خدا کے لیے ان عاشقان رسول کی ایک یادگار بنانے میں آپ کو کیا قباحت ہے، یا دوسری بھی مولوی ہوں، لیکن نہیں مجھے پتہ ہے نہ اثر نہیں ہونا. لیکن خطاب سب سے بڑے کہ ہم سے بڑا کوئی عاشق رسول نہیں ہے. باقیوں کی تو میں بات ہی چھوڑ دوں، یہ تو حالت ہے ہماری. آپ اسکرین پر یہ تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں. سرخ رنگ کے حاشیے میں جس شخص کو دکھایا جا رہا ہے وہ پاکستان کا کوئی وزیر بنا ہوا، کیا وزیر ہے، وزیر خزانہ ہے مے بی، آئی ڈونٹ نو، خواجہ آصف قادیانی. یہ اس کے ابے یعنی والد کی فوٹو ہے. یہ کس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے؟ سبز رنگ کے حاشیے میں مرزا بشیر کے ساتھ. قادیانی کہتے ہیں ہمارے سے پاکستان میں بہت ظلم ہوتا ہے. اوے وزیر اعظم تو لے کے تھانے دار تاڑا، وہ ظلم تمہارا تم پر ہوئے گا. جج آپ کے، وکیل آپ کے، جرنیل آپ کے، سفیر آپ کے، مشیر آپ کے پر ظلم ہو رہا ہے. ہاں اتنی بڑی ذمہ داریاں، یعنی اسٹیٹ آف پاکستان کا برڈن قادیانیوں پر ڈال دیا گیا ہے. سارا یہ ظلم ہی ہے نا، بیچارے 24 گھنٹے کام کرتے رہتے ہیں، سونے کا موقع نہیں ملتا، اور پھر ہم ان کو کہتے ہیں کافر ہیں. یہ ظلم ہو رہا ہے. ہاں ظلم ہو رہے ہیں کہ تمام اختیارات پاکستان دے رولنگ کے جو ہیں سرکل کے، وہ ان کے پاس ہیں، پر ظلم ہو رہا ہے. یہ ظلم ہے، واقعی ظلم ہے. خیر، خواجہ محمد صفدر سیالکوٹی قادیانی، اس کی تاریخ یہ ہے کہ یہ جب 1953 میں موومنٹ چلی تھی تو یہ پلید قادیانی جو ہے، قادیانی فرقان فورس کے ساتھ مل کے مسلمان مظاہرین کے اوپر اس نے حملے کروائے، اور ان حملوں میں کئی لوگ شہید بھی ہوئے. اوکے، اور آخر میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، یہ تاریخ کا فیکٹ بتا رہا ہوں. اور مولوی اور آخر میں کیا ہوا، اس کو پکڑ لیا گیا. لوگوں نے اس کا منہ کالا کر کے اس کے اوپر جو ہے وہ جوتیوں کا ہاتھ ڈال کر اور اس کو جو ہے گدھے پہ بٹھا کے
سیالکوٹ کے شہر کے اندر وہ گھوم مار رہے تھے. تو پھر پاکستان کی جو قادیانی فوجی افسران کو پتہ چلا تو انہوں نے فوراً اس کو بچانے کے لیے فوج بھیج دی. تو یہ انہوں نے گولی وولی چلائی، کچھ لوگ زخمی، کچھ شہید ہو گئے، تو اس کو بچا کے تو وہ لے گئے. اتنا بڑا مرزائی. 80 کی دہائی میں جب جنرل ضیاء الحق نے یہ اعلان کیا کہ راسخ العقیدہ مسلمانوں کی میں مجلس شورا بنا رہا ہوں، خدا کی قسم ہے اس میں زیادہ تر وہ لوگ جو قادیانی ہیں. اور خواجہ محمد صفدر کوئی چھپا قادیانی نہیں تھا. 80 کی دہائی کے جو تھے نا مولوی، یہ جانتے تھے کہ خواجہ محمد صفدر مرزائی ہے، بلکہ وہ مرزائی ہے جس کے ہاتھوں پہ مسلمانوں کا خون ہے. لیکن کھنگ دے جاؤ تو لنگ دے جاؤ، تو یہ حال ہے. لیکن وہ جنرل ضیاء الحق، اس نے جب اعلان کیا تو مولویوں نے واہ جی واہ واہ، وہ صحیح مجاہد اسلام ہے، دیکھو کتنے کتنے پکے مسلمانوں کو. ظاہر ہے کہ اس کے نزدیک مسلمان صرف مرزائی تھے. وہ اپنے پوائنٹ آف ویو سے اس مسلمان کی شناخت کر رہا ہے، اور مرزائی اور مولوی جو ہیں اس کو حرامزادے کو جان کر کہ خواجہ محمد صفدر جو ہے یہ مرزائیوں کا اجرتی قاتل ہے، مرزائیوں کا چمچہ ہے، مرزائی مذہب کا فالوور ہے. اور ضیاء الحق نے یہ اعلان کیا تھا کہ صحیح عقیدہ مسلمانوں کو میں اس میں مجلس میں رکھوں گا. دیکھو یار آپ بتاؤ، کوئی مولوی نہیں بولیا. کیوں؟ کہ مولوی جانتے ہیں کہ اللہ ہے یا نہیں ہے یہ تو بعد کی بات ہے، لیکن فوجی تو ہیں، لیکن ضیاء الحق تو ہے. اگر ہم نے اس کی بات نہ مانی تو ہمیں تو چتر لگیں گے. تو اللہ سے نہیں ڈرنا، مرزائیوں سے ڈرنا ہے، جرنیلوں سے ڈرنا ہے، پولیس سے ڈرنا ہے. یہ آج بھی ہے، وہ کل بھی ہے. یہ ان کی تاریخ ہے، اور میں حیران ہوں کہ لوگ آج بھی ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. خیر، میں جو بات بتا رہا ہوں وہ یہ ہے میرے بھائیوں، خواجہ صفدر جو ہے وہ بہت بڑا مرزائی تھا. اور یہ صدر پاکستان بھی ایک وقت کے لیے شاید بنا تھا، مجھے کتاب میں، اور بہت سارے عہدوں پر رہا ہوا ہے ساری زندگی. اور ضیاء الحق نے اگر مجلس شورا کے ممبران دیکھیں، اس کا چیئرمین بھی ایک مرزائی کو بنایا تھا، اور بہت سارے مرزائی اس میں شامل تھے جن کے چند ایک کے نام جو ہے وہ عمران خان کی ماں کا کزن وہ بشیر احمد، وہ بھی اس کا ممبر تھا. عثمان بزدار کا والد بھی جو تھا اس کا ممبر تھا، اور یہ قادیانی ہے. اینڈ there are few more، ان کے نام مجھے باقی ہڈن ہے. لیکن بہرحال بات کیا ہے؟ بات صرف یہی ہے کہ آج دیکھیں اتنا بڑا ثبوت ہے، اتنا بڑا. اس کا باپ جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، اس کی باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ 4 فروری 1949 کو 8 بجے شب جناح عالم خواجہ محمد صفدر صاحب پریزیڈنٹ مسلم لیگ سیالکوٹ کے زیر صدارت ایک جلسہ منعقد ہوا جس میں فلاں 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 فلاں. یعنی قادیانیوں کی اپنی تاریخ جو ہے اس کے قادیانی ہونے کا اعتراف کر رہی ہے. لیکن مجال ہے جو کوئی مولوی بولے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ اوپنلی کہہ رہے ہیں مرزائی ہے. تو بہرحال مایوسی ہے یہ بات سن کے بھی. اگر کوئی چیلنج نہیں کرے گا اتھارٹیز کو کہ آپ نے کیا پاکستان کو بنا رکھا ہے، قادیان کے نام پر اگر پاکستان لیا تھا تو اپنی لکھو کہ ہاں یہ قادیان کے نام پر ملک بنایا ہے، اسلام کے نام پر نہیں. کھل کے بات کرو نا. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ادھر وہ مسلمان 7-8 لاکھ مسلمان شہید کروا کر تو جناب یہ
اس لیے یہ ساری جدوجہد ہوئی، اس لیے یہ ساری سٹرگل اور سارے قربانی دی گئی کہ مسلمان اپنے ایک ملک بنائیں گے جس میں وہ اپنی آزادی سے خود حکمران ہوں گے، خود فیصلے کریں گے. اور اس لیے تو نہیں بنایا تھا کہ مسلمان 7-8 لاکھ کٹوا کر تو جب آپ پاکستان بنائیں تو اس میں حکمرانی جو ہے وہ قادیانیوں کی ہو جائے. اور ہاں کوئی آئے نا جرنلسٹ، کوئی آئے صحافی، کوئی آئے دانشور، کوئی آئے، اگر حلالی ہے تو آئے میری بات کا جواب دے کہ یہ پاکستان شروع دن سے پاکستان تا امروز تا آج اس میں ریاست کا کنٹرول کن کے پاس ہے؟ آئے کوئی جواب دے، آئے مجھے کوئی چیلنج کرے. یہ جناب کتنے دیر وہ ڈیبیٹس ہوتی ہیں کہ جی وہ نواز شریف کو حکمران ہونا چاہیے یا بے نظیر کو ہونا چاہیے یا وہ، حالانکہ یہ کوئی اہم یہ کوئی ایشو نہیں ہے. کیوں ایشو نہیں ہے؟ کہ یہ سب کے سب جو بھی پاور میں آئے گا وہ قادیانی ایجنڈے پہ کام کرے گا، اور پاکستان میں کرپشن، پاکستان کو فرسودہ رکھنا یہ قادیانی ایجنڈا ہے. تو میرے بھائیوں خدا کے نام پہ یہ دیکھو آج کوئی چیلنج کرے کہ بھئی پاکستان کے آئین کے مطابق کوئی بھی جو ہے نا مرزئی وہ کسی بڑے عہدے پہ نہیں آ سکتا. یہاں پرائم منسٹر سے لے کر بہشت وہ تھانے دار بھی مرزئی لگا ہوا ہے، اور آپ لوگ کس طریقے سے یہ اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہو جی؟ اگر اس مسئلے پہ بات ہی نہیں کرنی تو پھر آپ لوگ تو منافق ہیں، آپ لوگ تو اصل ایشو کے اوپر بات نہیں کر رہے. تو یہ چیز اب ختم کرنی ہے ہم سب نے مل کر جو ہے آغا وسیم کے ویژن کا آپ ساتھ دیں. اور جو یہ باتیں نہیں کرتا، ہاں پھر یا تو یہ دوسرا طریقہ ہے نا، کوئی مولوی آئے حرامزادہ اور کہے کہ آغا وسیم کی ساری باتیں غلط ہیں، فیکٹ، اور وہ اپنے فیکٹس بتائے. لیکن یہ تو قادیانیوں کے پالن ہار ہیں بھائی، قادیانی ان کے پالن ہار ہیں. تو یہ بہرحال یہ چیز ہے. اب یہ ختم کب ہوگی آئی ڈونٹ نو. لوگوں کو اس چیز کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ پاکستان کے اندر یہ حکمرانی ہے قادیانیوں کی، اور یہ ہماری ریاست بلا شبہ پاکستان کی ریاست قادیانی تسلط ریاست ہے. جب تک ہم یہاں سے نہیں نکلیں گے ہم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے، ہم کبھی بھی کرپشن فری کنٹری نہیں ہو سکتے، ہم کبھی بھی فرقہ واریت اور یہ لسانیت قومیت کے دلدل سے کبھی نہیں نکلیں گے. افراتفری رہے گی، سیاسی اقتصادی یہ ساری چیزیں رہیں گی. قادیانیوں کا جو ہے وہ ہدف پورا ہوتا جائے گا کہ لوگ آپس میں لڑتے جائیں کہ کس قادیانی کو پرائم منسٹر بنانا ہے، شہباز شریف کو بنانا ہے یا عمران خان قادیانی کو بنانا ہے تو دونوں ہی قادیانی. ایک جو ہے اس کے ثبوت مل کے سامنے میں نے رکھ دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. جو لوگ ان ثبوتوں کو دیکھ کر ابھی بھی عمران خان کو مسلمان مانتے ہیں تو وہ تو کافر ہو چکے ہوئے ہیں، جیسے اوریا مقبول جان، ہارون رشید، یہ وہ بھی قادیانی. تو بہرحال چیز کیا ہے کہ وہ بہت سمپل سی چیز بتا رہا ہوں کہ اٹھیں مولوی، اٹھیں ختم نبوت تنظیمیں اٹھیں، یہ ساری کریں، کیونکہ یہ ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں نا. اصولاً جو ہے ان کو ریپلیس کر رہے ہیں قوم جو ہے وہ مرزئی ہٹاؤ تحریک کے ساتھ. پھر دیکھو دنوں میں، خدا کی قسم ہے دنوں میں صورتحال بدلے گی. لیکن اگر پاکستان کے عوام نے قبول کر لیا ہوا ہے قادیانیت کو تو پھر میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. آئیں وہ خواجہ صفدر کو، خواجہ آصف کو بولیں کہ یہ ثبوت ہیں تیرے باپ کے قادیانی ہونے کے، تو بتا تو مسلمان ہے کہ قادیانی ہے. اوکے، اگر تو مسلمان ہے تو برائے مہربانی صرف 10 سیکنڈ کا یہ سٹیٹمنٹ دے دے کہ مرزا قادیانی جو ہے وہ قذاب تھا، اعلانیہ لائیو ٹی وی پر لوگوں کے موجودگی میں کہہ دے.
بس ٹھیک ہے، پھر اس کو آپ بادشاہ بنائیں، اس کو وزیر بنائیں، اٹس آل رائٹ، کیونکہ وہ مسلمان ہے اور یہ ریاست مسلمانوں کی ہے، قادیانیوں کی نہیں ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں جناب، جب میرٹ صرف یہ ہوگا کہ آپ قادیانی ہیں تو آپ جنرل بنیں گے، آپ وزیر بنیں گے، آپ سارے، تو پھر تو کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ تو ہوش کے ناحل لیں، آئیں چیلنج کریں، اس کا بیٹا زندہ ہے، اس حرامزادے کو کہیں آئے تیرے اوپر یہ ثبوت ہے۔ یار اس سے ننگے ثبوت کیا ہو سکتے ہیں کہ یہ مرزئی ہیں، کہ مرزئیوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ کون ہے۔ اب آپ کو مولویوں کون سا ثبوت چاہیے تم لوگوں کو؟ یہ سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اشتہار ہے سستی رائفلیں، اور اشتہار کس کی طرف سے شائع ہوا ہے؟ مرزا شریف احمد، اوے حسن نثار، اوے وسط اللہ خان، اوے ندیم پراچا، تم لوگ جانتے ہو، یا اور بھی لبرل وغیرہ، اور تم لوگ جانتے ہو مرزا شریف کون تھا؟ اوے مرزا شریف، مرزا قادیانی، غلام احمد قادیانی سکنا قادیان کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا، اگرچہ اس کی شکل اس سے نہیں ملتی، لیکن حکیم نور الدین، خیر بہرحال جو پیپرز میں ہم اس کی بات کر رہے ہیں، مرزا شریف احمد جو تھا وہ مرزائیوں کا، مرزا قادیانی کا تیسرا بیٹا تھا۔ انگریزوں نے اس کو ٹاسک دیا تھا کہ یہ مرزئی کور بنائے، قادیانی احمدیہ کور، اوکے، اور اس کی ریکمنڈیشن کے اوپر مختلف جو مرزئی ہوتے تھے ان کو فوج میں رکھا جاتا تھا، اور جنرل ضیاء الحق اس کا لیٹر لے کر گیا تھا وہاں پر دلی میں، وہ جو جہاں وہ کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں، وہ لیٹر آ جاتا تھا قادیان سے، سائنڈ بائی مرزا شریف احمد، تو وہ چاہے لنگڑا ہو لولا ہو اس کو فوج میں رکھ دیتے۔ ویسے اگر یہ نہ ہوتا تو جنرل ضیاء تو میڈیکلی فٹ بھی نہیں تھا کسی آرمی میں آنے کے لیے، اس کی ایک ٹانگ چھوٹی ایک بڑی، اور اس کا ویژن جو نظر تھی وہ بھی درست۔ خیر چھوڑ دو اس بات کو، اور بہت سارے یہ کیا نام ہے کے ایم آر ایف، اور یہ 50s میں ہاں یہ کیا نام ہے باجوے کا سسر فادر ان لا، وہ بھی مرزا شریف احمد کے لیٹر پر فوج میں آیا تھا، اور جتنے بھی 50s میں 40s میں فوجی تھے جو افسر تھے وہ سب کے سب مرزا شریف احمد کے لیٹر کے اوپر فوج میں رکھے گئے تھے برٹش انڈیا آرمی میں۔ تو بات پھر یہی ہے کہ یہ سامنے چیز ہے، مجھے کوئی بتائے، کوئی لبرل بتائے، آج اگر پاکستان کی کوئی مذہبی، کیونکہ یہ اپنے آپ کو مذہبی کہتے ہیں، قادیانی جماعت اپنے آپ کو مذہبی کہتے ہیں، اچھا خود کہتے ہیں ہمارا خود سیاست سے کوئی تعلق نہیں، پھر دوسرے وقت دوسرے سٹیٹمنٹ میں کہتے ہیں جی پیپلز پارٹی کو تو ہم سیاست کو کیا پرائم منسٹر ہم نے بنایا بھٹو کو ہماری حمایت سے، اور اگر تسی پہنچو تو سیاسی نہیں ہوتے، تسی سیاسی جماعتوں کو فنڈنگ کیوں کرتے ہو؟ پھر اگر آپ سیاسی نہیں ہیں تو آپ الیکشنز میں، جب بیفور پارٹیشن 1946 کے جو صوبائی الیکشن میں، اس میں اپنے کینڈیڈیٹ کیوں رکھے تھے؟ حمایت کیوں کی تھی یونین اس پارٹی کی، اپنی پارٹیوں کی، اور اس سے پہلے بھی اور بعد میں بھی یہ آپ کا ریکارڈ ہے کہ جب جب الیکشن ہوتے رہے ہیں آپ براہ راست الیکشنز میں آتے رہے، اور پھر جھوٹ یہ بولتے ہیں کہ ہم سیاسی نہیں ہیں۔ دیکھو بھئی آپ سیاسی تھے تو آپ کا جو دعویٰ ہے آپ نے پیپلز پارٹی کی مدد کی تھی، تو آپ کے کون سے دعوے کی بات کے اوپر یقین کیا جائے؟ خیر ان کے پاس کیا جواب ہے؟ ان کا مرزا خود کہتا تھا کہ جو اس کے سٹاف تھا کچن میں جو کام کرتا وہ چوریاں کرتا تھا، آٹا چوری یا پیسے یا جو بھی، تو کہتا تھا ان کو چوریاں کرنے دو۔ دیکھو یار نبیوں کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ حرام کو جاری رکھنے کا حکم دے۔ خیر میں پھر یہ آ رہا ہوں، دیکھیے آج یہ بتائیں کہ مجھے اگر
کوئی پاکستان کی مذہبی تنظیم جو ہے وہ یہ اشتہار دے دے کہ ہم نے روس سے یا چائنا سے مشین گنز جو ہے وہ کر رہے ہیں، امپورٹ کر رہے ہیں، آئیں ہمارے لوگ جو ہیں سستا اسلحہ خریدے. اور ریاست کے اندر ریاست ہے یہ، اور تم لوگ جس کے اوپر بڑا چینچہ کرتے ہو، جیسے پیچھوں کوئی انگلی دینا تو ایسے اٹھ کے باتیں کرتے ہو کہ جی ریاست کے اندر ریاست نہیں بننی چاہیے. ہو یہ کیا تھا؟ کسی کہ انگلینڈ سے وہ سٹین کرنے اور یہ ویپن ملوانے اور اشتہار دیا جا رہا ہے کہ آؤ جی ہم سے سستی لے لو، ظاہر ہے قادیانیوں کو ہی دینی تھی. تو یہ فرام دا ویری بگننگ جیسے ہی پاکستان بنا ہے تو انہوں نے اپنے لوگوں کو گوریلا وارفیئر، اسلحہ چلانا، یہ ساری ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز جو ہیں یہ مرزا شریف احمد کی سربراہی میں ہوتی رہی ہیں. اس کے اوپر آج کوئی لبرل نہیں بولے گا، کوئی نہیں. تو جناب یہ حقیقت ہے. آپ اس حقیقت کو کیسے آپ لیں گے؟ ہے کوئی لبرل، اگر حلالی ہے کوئی لبرل، کوئی دانشور، کوئی کیا کہتے ہیں لبرل، وہ صحافی، یہ وہ کوئی بھی آئے بتائے کہ یہ قادیانیوں کی دہشت گردی ہے کہ نہیں، یہ قادیانیوں کا ریاست کے اندر ریاست بنانا ہے کہ نہیں. یار سب سے بڑا ثبوت تو ریاست کے اندر ریاست کے ایک شہر انہوں نے بنا دیا جو آج تک ہے، وہاں کوئی دوسرا جا نہیں سکتا. واٹ از دس؟ از اٹ ربوہ از ناٹ پارٹ آف پاکستان؟ ہاں بتائیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہاں پولیس بھی ان کی ہے، ان کے ٹیلی فون آپریٹر بھی مرزائی ہیں، ہر ایک چیز قادیانیوں کے اختیار میں ہے. وہاں مسلمان پر نہیں مار سکتے، اور آپ کہتے ہیں کہ جی ریاست کے اندر ریاست فلاں مولوی نے بنا دی. بنائی ہوں گی، لیکن اس کے اوپر بھی تو دیکھو. اگرچہ وہ ریاست کے اندر جس ریاست کی یہ بات کرتے ہیں ڈیفینیٹلی قادیانی پالیسی کا حصہ تھا، کیونکہ it started all from ضیاء الحق ایرا. تو وہ اس کے اوپر تو یہ بڑا چینچ رہا کر کے بولیں گے، اور یہ فیکٹ سامنے رکھتے ہیں، اس پر سکوت ہوئے گا ان کا، بالکل نہیں بولیں گے. تو آئیں حلالی ہونے کا ثبوت دیں، کوئی بھی ہو، حسن نثار ہو، جو بھی آئیں یہ بتائیں کہ یہ کیا ہے. دیکھ لیا ہے اشتہار، دیکھ لیا ہے اس کا کیا ٹیکسٹ. آپ کو آپ کی سہولت کے لیے، آپ کی نالج کے لیے میں نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ مرزا شریف احمد جو ہے اور وہ آپ کے جس کو آپ نبی مانتے ہیں اس کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا. بولو نا انہیں، بولو نا. نہیں بولو گے. اگر حلال کا کچھ اندر ہوتا تو ضرور بولتے. اگر اے سے زیڈ ہی حرام کا ہے تو پھر یہ نہیں بولیں گے. یہ آپ کے سامنے جو سکرین پہ نظر آ رہا ہے یہ ہے نقشہ لاہور کنٹونمنٹ کا. یہاں جو شاہراہوں کے نام رکھے ہوئے ہیں، شامی شہید روڈ مرزائی تھا، عزیز بٹی شہید روڈ مرزائی تھا، عزیز بٹی چوک مرزائی تھا، کیپٹن سرور روڈ مرزائی تھا، طفیل صاحب میجر طفیل شہید نشان حیدر یہ مرزائی تھا. لاہور کے علاقے کیا چھاونی میں سارے لوگ جو تھے وہ قادیانی تھے. تو جب پارٹیشن ہوئی ہے تو سب کچھ قادیانیوں کو مل گیا تھا، جس میں یہ جتنے بھی، اسی لیے انہوں نے یہاں مرزا غلام احمد قادیانی کے نام پر ایک محلہ اور پارک بنایا تھا. جب 53 میں وہ ایجیٹیشن ہوئی تو انہوں نے وہ بورڈ ہٹا دیا، اور اس کے بعد جب ایجیٹیشن ختم ہو گئی، مولویوں نے مرزائیوں کی حکمرانی مان لی، ان کے دباؤ میں آ گئے اور عشق رسول بھول گئے کہ بھئی قصور نزدیک ہے یا اللہ نزدیک. مولویوں نے کہا قصور نزدیک ہے. سارے مولوی ہیں، سارے کوئی آئے تو صحیح سامنے
یہ سب جھوٹ بولتے ہیں، اور جیسے لنگڑا حرامی کرتا تھا، او جی نیازی کھڑا ہو گیا، سب جھوٹ، سچ یہ ہے کہ بھاگ گیا تھا شیو کروا کر، اور بھی سارے یہ جماعت غیر اسلامی کے یہ ادھر ادھر یہ سب لوگ بھاگ گئے تھے۔ تو بہرحال کمنگ ٹو دا پوائنٹ وہ یہی ہے کہ میرے بھائیوں، عمومی طور پہ پاکستان میں جتنے شاہراہیں، جتنے بڑے بڑے مراکز، قومی جگہیں ہیں، وہ زیادہ تر قادیانیوں کے نام کے سے منسوب ہیں۔ اور اس کے بعد بھی اگر ہم یہ کہیں کہ یہ فوج وہ ہے جو غزوہ ہند کرے گی کیونکہ کسی ولی نے بتا دیا کہ یہ ہوگا اور وہ ہوگا، اور مرزائی بھی یہ اسی ولی اللہ کا ریفرنس دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اصل میں وہ اس ولی نے جو ہے نعمت اللہ شاہ نے یہ جو ہے رحمت اللہ علیہ کوئی ہوں گے ولی، آف کورس ہمیں ان کی ولایت اور ان کے اوپر تو کوئی نہیں ہے، لیکن مس یوزنگ آف ہز نیم، اور یہ جو ہے نا وہ قادیانی سازش تھی، جس کو آج اوریا مقبول جان، زاد احمد اور اس قسم کے جو قادیانی ایجنڈے ہیں، قادیانی گماشتے ہیں، وہ اس کو پھیلا رہے ہیں۔ تو یہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آئیں تحقیق کریں، جو بھی آپ کو شاہراہوں کے نام ملیں گے، اور آغا وسیم کا یہ دعویٰ ہے کہ اس میں 90 سے 95% ان لوگوں کے نام پہ منسوب ہیں جو قادیانی تھے یا قادیانی نواز تھے۔ تحقیق جاری رکھیں، آپ کو آغا وسیم کی ساری باتیں جو ہیں انشاءاللہ تعالی وہ مکمل ثبوت کے ساتھ ملیں گی۔